الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیت اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 157 تا 162 ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طالبات، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کافی زیادہ تفصیل سے صبر اور نماز اور جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے علاوہ شہید کے بارے میں جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہ تمام موضوعات ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 157 سے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی رحمت ہے، رحمتیں، عنایتیں اور برکتیں۔ یہ ان تمام معنوں میں آتا ہے۔ لفظ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر رحمت کا، اس کی رحمت کا نزول ہونا، یعنی اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر رحمت کا نزول ہونا بھی، یا پھر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے دعا کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے لفظی معنی ہیں بڑھنا یا نشوونما دینا، کسی چیز کی طرف بڑھنا وغیرہ، بڑھنا، نشوونما دینا یا کسی بھی چیز کی طرف بڑھنا۔ نماز میں چونکہ اللہ رب العزت کی طرف بڑھا جاتا ہے، یعنی اسی کی طرف ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، اسی کے آگے جھکا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ نماز کی طرف بھی چونکہ خود انسان اللہ رب العزت کی جانب بڑھتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں اور اس کی عنایتیں ہیں۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت یا اللہ کی عنایتیں، اللہ کی شفقتیں جس شخص پر ہوتی ہیں یا جن لوگوں پر ہوتی ہیں وہ ہدایت والے ہوتے ہیں۔ ہدایت کا دار و مدار اللہ رب العزت کی رضا سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے قرب سے ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو صلوات کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی نماز کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھ جب پھیلاتا ہے تو اسے اللہ رب العزت سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو وہ اللہ سے دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ طلب کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز جو ہے یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لہٰذا اللہ کا قرب ہدایت کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ اللہ کا قرب ہدایت کا یا ہدایت انسانی کا باعث بنتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین بیان فرماتے ہیں، نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک امام کا قول ہے جو یقیناً کسی نہ کسی حدیث کی روایت سے ثابت ہوگا، لیکن جہاں سے ہم نے اس کو کوٹ کیا ہے تو یہ حدیث کی کوئی روایت اس سے نقل نہیں کی۔ جب اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العزت سب کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے تو ایک شخص
یعنی ایک منادی اٹھ کر یہ آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں۔ حساب سے پہلے ہی یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا کہنے کے بعد ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی اور وہ جنت کی طرف وہ لوگ جانے لگیں گے۔ اس سے فرشتے یہ کہیں گے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم صبر کرنے والے تھے، اور اسی وجہ سے یعنی صبر کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ ایک طرح سے اعزاز حاصل ہے کہ اب ہم حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ اس پر انہیں یہ جواب دیا جائے گا، ہاں تم جاؤ، کیونکہ صابرین کے لیے یہی اجر ہے۔ یعنی صبر کرنے والوں کے لیے جو اجر ہے وہ یہی ہے کہ یہ حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہوگا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ صبر جو ہے اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 158 میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ بہت ہی قریب کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی بات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی بات ہوئی، اور اب یہاں پہ یہ جو شعائر اللہ جن کی بات ہو رہی ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے یہ بالکل قریب دو صفا اور مروہ کے نام سے پہاڑیاں ہیں جن کو شرعی اعتبار سے بہت مقام حاصل ہے۔ شعائر اللہ کے حوالے سے تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ شعائر شعیرتن کی جمع ہے۔ اصطلاحاً اس سے مراد ایسی علامات ہیں جو یا جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، دینی لحاظ سے حرمت کا مقام رکھتی ہوں، اور جو حقیقت میں اس بات کا احساس دلانے والی ہوں کہ یہ واقعی جن کو دیکھ کے اللہ رب العزت کی یاد آئے، یعنی ایسی نشانیاں یا ایسی علامات جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی یاد آئے، ایسی علامات جو انسان میں ادب اور شعور پیدا کرتی ہوں یا ادب اور شعور پیدا کرنے والی ہوں۔ شعائر اللہ سے مراد ایسی علامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قابل احترام یا قابل عزت قرار دیا ہو۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ شعائر اللہ ان سے مراد اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ تھے اس کے کچھ معنی و مفہوم جو کہ مفسرین سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شعائر اللہ یہاں پہ تو خاص طور پہ صفا مروہ کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، اسکالرس یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی شعائر اللہ ہی ہیں۔ مثال کے طور پہ مکہ، مدینہ، بیت اللہ شریف، صفا مروہ، یہ تو خاص طور پہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو خاص طور پہ اللہ کی یاد آتی ہے، اور اس وقت ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ بلکہ بیت اللہ میں جا کے تو وہ لوگ ان لوگوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں جو اکثر ہی اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کے وہ بھی بڑی اپنی دعائیں اور اپنی حاجات جو ہیں پورے قرب کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو شاعر اللہ کے حوالے سے جو ہم نے پڑھا ہے، اس سے مراد تو صفا مروہ ہے، لیکن شاعر اللہ دراصل ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے۔ اب یہاں پہ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہیں نا، ان میں بھی جا کے ہم اللہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس لیے یہ بھی شاعر اللہ کی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں۔ اس کے علاوہ دینی مدارس وغیرہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، گویا اللہ رب العزت کا ذکر جس جگہ پر کیا جائے یا جہاں بھی اللہ کو یاد کیا جائے وہ اللہ کی یاد دلانے والی جگہ ہے، اور وہ شعائر اللہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ
میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رضا کے لیے مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا، تو ان کے پاس کچھ پانی اور کھجوریں موجود تھیں۔ جب وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو انہیں بہت مشکل ہوئی۔ مکہ کا موسم چونکہ بہت گرم ہوتا ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ چھوٹے بچے تھے اس وقت، پیاس سے رونے لگے، بلکنے لگے۔ ماں کی مامتا نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے تو ان سے یہ برداشت نہ ہوا، اور وہ ان پہاڑیوں کے گرد، یعنی جنہیں صفا اور مروہ کہا جاتا ہے، تیزی سے چکر لگانے لگیں، یعنی وہ دوڑتی ایک طرف جاتی اور جا کر دیکھتی کہ انہیں کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی پانی اور اس طرح سے کوئی ایسی چیز نظر نہ آتی جس سے وہ اپنے بچے کو بہلا سکتی، تو واپس آتی، دوبارہ پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھتی۔ اسی طرح سے انہوں نے جب یہ 7 چکر مکمل کیے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو اسی دوران وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خوشی سے یعنی کہ اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ جب انہیں دیکھا کہ وہاں پہ پانی جاری ہو گیا ہے تو انہوں نے اسے کہا کہ زمزم، یعنی اگر زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، رک جا، اس پانی سے کہا کہ رک جا، کیونکہ اگر زیادہ بہتا رہا تو ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ رک جا۔ ان کے ایسے کہنے سے پانی رک گیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی اس قربانی کو اس طرح سے قربانی کو قبول کیا کہ ان کی اس سنت کو تازہ کیا اور آج تک اس کو تازہ رکھا ہے۔ اچھا، قربانی کیا تھی؟ قربانی یہ تھی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر سے اتنا عرصہ دور رہیں، اتنی مشکلات انہوں نے برداشت کیں، ان کے پاس کوئی چھت نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی اسٹیئنگ پلیس جہاں پہ وہ سیف اینڈ سیکیور رہتی اور اپنے بچے کو وہاں سیف رکھتی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کیا ہر حالت میں، تو اللہ نے انہیں اس چیز کا انعام یہ دیا کہ ان کی اس سنت کو جاری رکھا، اور آج تک مسلمان ان کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، وہاں پر جو لگے ہوئے آپ کے قدموں کے نشان ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے برکت والا بنایا، باعث برکت قرار دیا۔ اور اسی طرح یہاں پہ ایک اور بات بھی یاد رہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو بات کہی گئی، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہم، پس جو کوئی حج یا عمرے کا ارادہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین نے ان دونوں پہاڑیوں پر کچھ بت رکھ لیے تھے جن کو مدینہ والے نہیں مانتے تھے، وہ منات کے قائل تھے، اور جو بت انہوں نے رکھے تھے ان میں سے ایک اصاف اور دوسرا نائلہ کا بت تھا۔ تو ان بتوں کو مدینہ و اہل مدینہ نہیں مانتے تھے، یہ لوگ منات کے قائل تھے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہیں ایک طرح سے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم ان کا طواف کریں، یعنی اس جگہ کا طواف کریں جہاں پہ مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے، تو ہم پر کہیں کوئی گناہ نہ ہو۔ تو ان کی اس بات کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ مشرکین کے بتوں کی وجہ سے اس جگہ کو باعث برکت نہیں بنایا گیا، بلکہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے بنایا گیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر تم حج یا عمرہ کرو تو تمہارے لیے ضروری ہے، اب یہ تمہارے لیے کمپلسری ہے کہ تم ان دونوں چیزوں کا طواف کرو، ان دونوں جگہوں کا یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرو۔ ومن تطوع خیرن، اور جو کوئی
کرے نیکی میں سے یا بھلائی میں سے جو کوئی زیادہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر علیم قدردان ہے، علم والا ہے۔ پس جو کوئی نیکیوں میں سبقت اختیار کرے، نیکیوں میں آگے بڑھے، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے یا انہیں یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العزت قدردان ہے اور علم والا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے چونکہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اس لیے اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال کو اچھے سے دیکھنے والا اور سمجھنے والا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا یہاں تک جو چیزیں ہم نے کی ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہوتی کہ ہر انسان جو ہے پازیٹیو سوچے اور مشکل حالات میں یا مصیبت کے وقت یا آزمائش کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے کوئی گلہ نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے، بلکہ اچھے حالات میں جب انسان اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، یعنی آیت کا یہ جو ومن تطوع خیرن، یہ جو ہے فإن اللہ شاکر علیم، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نیکی صرف یہی چیز نہیں ہے کہ انسان آزمائش کے وہ بھی نیکی ہے، لیکن یہ بھی ایک نیکی ہے۔ عبادت کے وقت بھی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ رب العزت ہی کے سامنے اپنے حاجات طلب کی جائیں، اسی کا شکر بجا لایا جائے، تو اللہ رب العزت قدردان اور علم والا ہے۔ اگلی آیت میں حق کو چھپانے والوں پر اللہ رب العزت کی لعنت و پھٹکار کا ذکر ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو ہم نے ان کی طرف نازل کیا، من البینات روشن نشانیوں میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے۔ ہدایت یا روشن نشانیوں میں سے جو چیزیں ہم نے ان کے لیے نازل کی ہیں، انہیں اپنے ہی لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ دین کی باتیں، حق کی باتیں اپنے تک محدود رکھتے تھے، اسے دوسروں سے چھپاتے تھے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ اس کی وجہ سے ان کا سیاسی اثر و رسوخ کم نہ ہو جائے، ان کی جو قدر و قیمت ہے وہ لوگوں کے درمیان کم نہ ہو جائے، کیونکہ اگر یہ سارا علم سارے لوگ عوام الناس تک پہنچ جائے گا تو علماء کرام کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگ مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس نہیں آئیں گے، سبھی انہیں ساری ہر طرح کی باتیں جو ہیں انہیں معلوم ہوں گی، تو علماء کرام کی اب انہیں ضرورت نہیں رہے گی۔ اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حق بات کو لوگوں سے چھپانا شروع کر دیا، بلکہ بعض اوقات یہ لوگ سستی قیمت پر، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ سستی قیمت پر آیات اللہ کی نشانیوں کو فروخت کیا کرتے تھے، تو بعض اوقات ایسا بھی کرتے تھے کہ لوگوں کی خواہشات اور ان کی مرضیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے فتوے دے دیتے تھے جو کہ انہی کے مطابق ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی جو اللہ کی کتابیں ہیں، جو الہامی کتابیں ہیں، ان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہو گئیں، اور وہ تبدیلیاں بھی کس نوعیت کی تھیں کہ انبیاء کرام جو کہ امت کے ہادی ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، امت کو راہ راست پر لے کر چلانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایسے نازیبا الفاظ، ایسے غلط اور لغو ان کے لیے باتیں جو ہیں ان سے منسوب کر دی گئیں کہ عام شریف و نفس انسان کے لیے بھی اگر وہ اس سے بھی منسوب کر دی جائیں تو بھی عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ یعنی کسی نبی سے یہ بات منسوب کر دی گئی کہ وہ زنا کرتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، وہ یعنی اللہ نخواستہ کسی ایسے رذائل اخلاق میں مبتلا ہیں جو کہ عام انسان بھی اگر اس کو مبتلا کر دیا جائے تو بھی وہ اس کو جلدی تسلیم نہیں کرے گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو انبیاء کرام جو کہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، انہوں نے ان سے یہ باتیں منسوب کی۔ بہرحال تو ان کے لیے یہ آیت مبارکہ خاص طور سے ان کی یعنی کہ ان کے لیے یہ بیان ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یعنی کہ روشن نشانیوں میں سے یا ہدایت میں سے جو چیزیں ہم نے ان کے لیے نازل کی تھیں وہ انہیں چھپاتے ہیں۔
اس سے ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں اگر حق بات میں سے کوئی چیز معلوم ہے، ہمیں وہ لوگوں سے نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ امت وسط کو اللہ رب العزت نے ایک نگران امت بنایا ہے، جو کہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والی امت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر نگران بنایا ہے۔ قیامت کے دن اگر انہوں نے یہ گواہی دے دی اللہ نخواستہ کہ جو قرآن میں نے انہیں دیا تھا آپ کی، یعنی اللہ رب العزت کے ذریعے، اللہ رب العزت نے جو قرآن ان کو دیا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا، یعنی میرے دیے ہوئے یا میرے پہنچائے ہوئے پیغام پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ اسی بات سے بچنے کے لیے جو ہے ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اسے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، کیونکہ آگے جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کا کیا ہوگا، اس کو کس طرح کی وعید سنائی گئی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یعنی وہ یہ سارے کام کرتے تھے، بنی اسرائیل اللہ کی حق بات کو چھپاتے تھے، ان نشانیوں کو چھپاتے تھے، ان آیات کو چھپاتے تھے، اس ہدایت کو چھپاتے تھے جو اللہ نے ان کے لیے نازل کی ہے۔ من بعدی، اس کے بعد، ما بیناہ، جب بیان کر دی یا واضح کر دیا ہم نے، للناسی، لوگوں پر، فی الکتاب، کتاب میں، اس کے بعد جب ہم نے کتاب انہیں دے دی تھی اور کتاب میں تمام احکامات انہیں بتا دیے تھے، انہیں سمجھا دیے تھے ان کے انبیاء کے ذریعے، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی بات کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی تمام وہ لوگ یا تمام مخلوقات جو کہ اللہ کی اطاعت و فرما بردار ہیں، وہ بھی ان پر لعنت کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ایک حدیث جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو حق بات جانتے ہوئے لوگوں سے چھپاتا ہے، تو اس کے لیے پہلے حکمت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حکمت و دانائی، یعنی ایسی بات جو حکمت سے ثابت ہو، وہ اسے پہنچانے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، یعنی بات کو حکمت کے ذریعے پہنچانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حکمت کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان، ملائکہ، حالانکہ مچھلی پانی میں، پرندے ہوا میں، اور چونٹیاں زمین میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص حق جانتے ہوئے لوگوں سے اسے چھپائے تو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ یعنی دعائے مغفرت، یہ امید ہے کہ آپ اس حدیث کو سمجھ گئے ہوں گے کہ دعائے مغفرت کرتی ہیں یہ تمام چیزیں جو کہ اللہ کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ یہ تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ چونٹی کو اللہ نے رزق دے دینا ہے، اسے کیڑے کو پتھر میں بھی اللہ نے رزق دے دینا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اب وہ اپنی ڈیوٹیز کر رہی ہیں۔ انسان سے بھی اللہ نے یہی وعدہ کیا ہے نا کہ میں تمہیں رزق دوں گا، تم مجھ سے رزق مانگو گے میں تمہیں رزق دوں گا، لیکن اس کے باوجود انسان ہر چیز کی طرف دوڑتا ہے، اگر پیچھے ہٹا ہے تو وہ صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے، اللہ کی اطاعت سے، تو اس لیے اپنی جو حقیقت ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس علم ہو اور وہ اسے لوگوں سے چھپائے، یعنی لوگوں کو نہ بتائے، حق بات جاننے کے باوجود بھی اسے لوگوں سے چھپائے، تو قیامت کے دن اللہ اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ دیکھ لیں، اب حکمت ضروری ہے، حکمت کی بات کو جاننا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جانتے ہیں حکمت و دانائی کی باتوں کو اور اسے لوگوں سے چھپاتے ہیں تو کس قدر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، کہ لعنت بھیجتا ہے اللہ ایسے لوگوں پر اور لعنت بھیجتے ہیں لعنت کرنے والے۔ اگلی آیت میں
ہے کہ الا الذین تابوا، الا الذین تابوا، اس کے باوجود، اس کے بعد کہ وہ لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کریں، وبینوا، اور بیان کریں. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ توبہ کرنا جو ہے ایک ٹائم یہ نہیں کہ بس توبہ کر لیں اور بعد میں وہی کام کرتے رہیں جو کہ پہلے بھی کرتے تھے. تو ایسے حالات میں توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توبہ اسی وقت قابل قبول ہوتی ہے جب انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے یا ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے جن پر وہ پہلے تھا. تو اب یہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام دوبارہ نہ کیا جائے جو وہ پہلے کر رہا تھا. مثلا جس طرح وہ اگر بنی اسرائیل کے علماء کے حوالے سے اس چیز کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ چونکہ وہ لوگ پہلے گمراہ تھے اور اللہ کی رضا کو پیچھے رکھ کے حق بات لوگوں سے چھپاتے تھے، اور اب اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے اور حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کریں، تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں. اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں اس بات کو، اس آیت مبارکہ کو رکھیں تو ہمیں بھی یہی چیز سمجھنی چاہیے کہ انسان جب تک راہ ہدایت سے دور رہتا ہے تو اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، کس ٹریک پہ وہ چل رہا ہے. لیکن جب اسے دین کی یا حق بات کی سمجھ آ جائے تو اسے لوگوں سے حق کو نہیں چھپانا چاہیے. حق بات اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دینی چاہیے. اور بیان کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، یعنی نصیحت کرنی ہے، احسن طریقے سے کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جب انسان کسی کے سامنے حق بات یا حکمت والی بات رکھے یا دین کی تبلیغ کسی کو کرے تو اس کی ذہنی صلاحیتوں، اس کی قابلیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے دین کی بات کرے. کیونکہ اگر ہم کسی ایسے شخص کے سامنے دین کی کوئی ایسی بات کریں گے جو اس کو سمجھ نہ آئے گی تو وہ بعض اوقات کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہہ دیتا ہے، جو بات سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اور وہ کوئی ایسی بات کرے گا اپنی زبان سے جو کہ غلط ہوگی اور جو اس کے لیے بھی ایک طرح سے اللہ کے نزدیک ناراضگی کا باعث بنے گی. اس لیے ہمیں ہر شخص کی ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو دین کا پیغام دینا چاہیے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ حکمت کی بات صرف ان لوگوں کو بتاؤ جو کہ اس کے اہل ہوں. اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی ایسے لوگوں کو حکمت کی بات بتائی جو کہ اس کے اہل نہ ہوں گے، تو حکمت پر ظلم ہوگا. اسی طرح سے اگر تم نے اسی طرح سے حکمت کو، دوبارہ پڑھ رہی ہوں، حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کی بات ان لوگوں تک پہنچاؤ جو کہ اس کے اہل ہوں. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ حکمت پر ظلم ہوگا. اگر تم نے ایسا کیا، یعنی حکمت کی بات جو ہے وہ لوگوں کو نہ بتائی، تو یہ ان لوگوں پر ظلم ہوگا جو کہ اس کے اہل ہوں گے. اسی طرح سے حکمت کی بات ان لوگوں کو نہ بتاؤ جو کہ اس کے اہل ہی نہ ہوں، جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہ آئے. کیونکہ اگر تم نے حکمت کی بات ان لوگوں تک پہنچائی جو کہ اس کے اہل نہیں ہوں گے تو یہ حکمت پر ظلم ہوگا. یعنی اگر تم ایسے لوگوں تک حکمت کی بات پہنچاؤ گے جو کہ اس کے اہل ہوں گے تو یہ درست بات ہے، اس سے ان کو بات سمجھ آ جائے گی. اس طرح سے اگر تم ان سے چھپاؤ گے تو لوگوں پر ظلم ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ آ کر کہیں کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا. اسی طرح سے اس کے اپوزٹ چلیں کہ اگر حکمت کی بات ان لوگوں کے سامنے بیان کی جائے جنہیں اس کی سمجھ ہی نہ آئے تو یہ حکمت پر ظلم ہوگا. امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے ان کی صلاحیتوں اور ان کی قابلیتوں کو مد نظر رکھتے ہی دین کا پیغام یا حکمت کا پیغام دیا جائے. اگر تم ان کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں دین کا پیغام نہیں سناؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں، اور یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگوں کی صلاحیت، ذہنی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کا پیغام انہیں دینا چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد، یعنی پیغام حق چھپانے کے باوجود جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور وہ کام شروع کر دیا جس کے لیے اللہ رب العزت نے امت وسط کو یا بنی اسرائیل کے علماء کو مقرر کیا تھا، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے مہربان ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فاولئک علیہم لعنت اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی، زمین پر چلنے والے تمام لوگوں کی، تمام مخلوقات کی، تمام جن و انس جو کہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، سب کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے. اس سے ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنی لعنت و پھٹکار جو ہے وہ نازل فرما دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں خالدین فیہا، وہ اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے تو عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، عذاب جو ہے ان سے ہلکا بھی نہ کیا جائے گا. یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو تخفیف ہے یہ مادی اور معنوی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عذاب کا چونکہ کوئی وزن نہیں ہوتا، یہ تو ایک طرح سے نازل کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ان لوگوں پر اتارا جائے گا. اس میں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، کوئی اس کو یعنی کہ روک کے یا کوئی وقفہ دے کے اسے نازل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ تو مسلسل ہی اتارا جائے گا. تو یہ معنوی طور پر یہاں پہ استعمال ہوا ہے. لا یخفف، نہ تخفیف دی جائے گی یا نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ یہ لوگ مہلت دیے جائیں گے. انہم، ان پر سے، العذاب، عذاب سے ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ یہ لوگ مہلت دیے جائیں گے. یہاں تک آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو ابھی ہم نے آخر میں آیت مبارکہ پڑھی ہیں، آیات 3-4، ان میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک طرح سے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، انہیں حق بات نہیں سمجھاتے، نہیں بتاتے، اپنی کوششیں نہیں کرتے. پتہ ہے کیا، یہ جو دنیا ہے نا، خاص طور پر اس میں رہ کر دین کا کام مسلسل سٹرگل کا نام ہے. اگر سٹرگل نہ کی تو آپ کی تمام پچھلی عبادات، تمام محنتیں، کوششیں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ دین کا پیغام اس طرح سے تو لوگوں تک پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا نا. اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی، کتنی فکر تھی ان کو اپنی امت کی، اور کتنی انہوں نے سٹرگل کی، اس حوالے سے مشکلات برداشت کی، اور انہیں جو کچھ بھی حاصل ہوا دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو عزت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، سب کچھ دیا، لیکن جو دولت، جو حیثیت ان کی معاشی طور پر جو پہلے تھی نبوت سے پہلے، وہ بعد میں نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا تھا. کیا آج ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں؟ کیا ہماری سنتوں کو اسی طرح سے زندہ رکھا جائے، ہمارے کاموں کو زندہ رکھا جائے جو ہم کر رہے ہوں، اور ہمارے مرنے کے کوئی 100 سال بعد یا 200 سال بعد ان کا ذکر کیا جائے کہ یہ فلاں بندہ یہ کام کر گیا ہے؟ ہم تو ایسے کام ہی نہیں کرتے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو
معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنے قرب میں رکھے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی چھوٹی بڑی جو جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں خطائیں ہو گئی ہوں وہ معاف فرمائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ عزیز طالبات، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ رابطہ کر کے کسی بھی طریقے سے آپ مجھ سے کوشچنز کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔